سر یہ تو سمجھ آتا ہے, چلیں اسکلز, ایک اسکل ظاہر بندہ تبھی سیکھتا ہے جب بڑا ہو جاتا ہے. آپ نے کالج بھی اس لیے بنایا, انیبلرز بھی کرنا, سب کچھ ہے, تو اسکول بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں میرے والد صاحب بڑا زبردست کہتے ہیں, مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں نے ان کو کہا کہ میں نے واپس آنا ہے تو انہوں نے کہا کہ بالکل نہ آنا ہے, یہاں پر یہ معاشرہ خراب ہو چکا ہے, یہاں پہ تمہیں لوٹ لیں گے, یہاں پہ کھا جائیں گے لوگ, یہاں پر نہیں آنا, جہاں مرضی چلے جاؤ, یہاں نہیں آؤ. میں نے کہا نہیں, میں نے یہیں پر آنا. تو مقصد یہ تھا کہنے کا کہ اصل میں آپ کسی کو 2 3 4 5 ماہ لگا کر بھی اس کے ایتھکس نہیں بنا سکتے. میں نے یہ نوٹ کیا, آپ کسی کو یہ کہیں غلط کام نہیں کرنا, اس کی جو عادت بنی ہوئی ہے پچھلے 20-25 سال سے وہ نہیں ختم ہوگی. تو اصل مقصد تھا بچوں کو تعلیم دے دی جاتی ہے, تربیت نہیں دی جاتی. تو اس اسکول کا سلوگن ہی ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت دی جائے اور ان کو ایسے ایکٹیویٹیز کرائی جائیں جی ان کو یہ بتایا جائے. جو ہمارے صحابہ تھے وہ رول ماڈلز تھے, انہوں نے کیا اسلام کے لیے خدمات کی. ہمارے مسلم سائنٹسٹ کون تھے بیسکلی. ہم اپنے بچوں کو ایکٹیویٹیز یہ دیتے ہیں کہ ان بچوں کی ایکٹیویٹیز ہے کہ آپ صدقہ باکس پہ صدقہ باکس گھر سے صدقہ کلیکٹ کریں اور آپ چیریٹی دیں. کتنی چیریٹی دے سکتا ہے, مینز آپ کی ایکٹیویٹی ہے صدقہ کلیکٹ کر کے آگے لوگوں کو بانٹنا. آپ کی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے جو گھر میں کوئی بیمار انسان ہے اس کی ذمہ داری کرنا. فار انسٹنس اگر کسی بچے کی مدر کی طبیعت خراب ہے تو ہم اس کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں گھر جاؤ اور اپنی مدر کا خیال رکھو, نہ کہ یہاں پڑھو. اس کو یہ پتہ, یہ تربیت ہے رائٹ, نہ کہ آپ اسکول آ کر یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. آپ اپنی مدر کا خیال رکھیں, بس کیئر کرنا سیکھیں. جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے رائٹ. آپ یہ دیکھ لیں اس وقت روزہ رکھنا جو ہے وہ اکثر میں کہتا ہوں کہ روزہ کسی نے رکھا ہو وہ نہیں توڑتا. کیوں نہیں توڑتا؟ اس لیے کہ بچپن سے بچپوں کو سکھایا گیا ہے, بڑوں کو سکھایا گیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. روزہ توڑا تو کتنا بڑا گناہ ہے. تو جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے اور دھوکہ دینا بھی گناہ ہے. یہ کیوں نہیں سکھایا گیا؟ تو جب بچوں کو شروع سے یہ چیز سکھائی جائے گی, میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ معاشرہ جو ہے تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہوگا اور ایک ٹیکنالوجی اورینٹڈ قوم اٹھے گی. ہم بچوں کو اب کوڈنگ سکھاتے ہیں, بچوں کو ساتھ ساتھ ایسے اسکل سکھاتے ہیں کہ ان ٹرمز آف کلاس میں جس کا A گریڈ آئے وہ مانیٹر نہیں بنتا کلاس میں اس کو مانیٹر بنایا جاتا ہے. جو سب سے زیادہ چیریٹی جس نے اکٹھی کر کے دی, جس نے اس مہینے جھوٹ جو ہے اس کو ترغیب دی کہ جھوٹ بولنا کتنا گناہ ہے. اس مہینے ایسے ایمبیسڈر بنائے جس نے ویلیو کے بارے میں بتایا, جس نے امید کے بارے میں بتایا. تو یہ تھیم رکھے جاتے ہیں اسکول میں ایسے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جب انوائرمنٹ سے بچے نکلیں گے, کیونکہ یہ سیرپ نہیں ہے کہ کسی کو سیرپ دیا اور کہا جی یہ ٹھیک ہو گیا, بالکل ایسا. تو وہ کانسیپٹ کو لے کر چلنا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو, آنے والے بچوں کو ایک اچھا مسلمان اور انسان بنا سکتا ہے. سر مجھے یاد ہے میں نے آپ کی ایک پوسٹ دیکھی تھی کہ ایک دفعہ آپ ایک مال میں تھے تو آپ کے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو فری میں کر دیں. بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ شاید اسپورٹیج گاڑی آپ نے بتائی تھی, پتہ نہیں تو وہ اس گاڑی میں جا رہی تھی. یہ جو ایک ہمارے معاشرے میں ہے, ہم بھی یہ فیس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, آپ روٹین میں یہ فیس کرتے ہیں, ایسا کیوں ہے اور ہم لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی اتنا جو کھانے پینے پہ, میرے خیال میں ایک عام پاکستانی جو افورڈ کر سکتا ہے وہ مہینے میں آؤٹنگ پہ جو کھانے پہ 40-50 ہزار روپے لگا دیتی ہے ایک فیملی, لیکن اتنے پیسے لگا کے وہ ایک فیوچر نہیں بنانا چاہتا کوئی بھی بندہ. I think this is all about priorities basically. آپ یہ زیادہ اکثریت ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے. I don't know why, but آپ یونیورسٹیز بھی جاتے ہیں, کالجز بھی جاتے ہیں ادھر, تو اگر بڑے برانڈ میں جا رہے ہیں, کبھی کہا ہے میکڈونلڈز یا KFC یا کوئی وہاں جا کر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ 300 کا برگر ہے تو آپ کہیں نہیں یار 100 لے لو, رائٹ, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. مطلب اف یو کین ناٹ افورڈ دین فری مٹیریل بھی موجود ہے, یوٹیوب پہ لے سکتے ہیں, بیکاز ہر کسی کے لاجسٹکس ہیں. جیسے اب اکثر آپ اگر کہیں کہ فار انسٹنس ایلن مسک ہے رائٹ, وہ گاڑیاں سیل کرتا ہے اور دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے, تو آپ ایلن مسک کو کہیں یار تم دنیا کا امیر ترین آدمی ہو تو یہ گاڑی فری دے دو, اس کی کیوں چارج کرو. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاجک کیا بنتی ہے. لیکن ایسے میسیجز آتے ہیں, آپ کو بھی آتے ہوں گے, لوگ کرتے ہیں ایسے ہی. تو مطلب دس از سم تھنگ پیپل نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر کسی کمپنی یا کوئی آرگنائزیشن اس چیز کو چارج کریے تو اس کی اتنی کاسٹ ہے, کیونکہ ان کی اتنی ویلیو ہے, وہ برانڈ ہے, اور ایک بہت زیادہ ایکسپینس اور ایک معاشرے کو سارا اسٹاف ہے, اس کو کیسے انہوں نے سپورٹ کرنا ہے. ضرور ہم 5 لاکھ لوگوں کو فری ایکسیس دے چکے ہیں اپنی ویڈیو سیریز کی EVS,
تو وہ 5 لاکھ لوگ اس وقت کر چکے. اب اسی طرح سے بہت سارے لوگ مجھے ملتے ہیں, میں تو وہ ایک پوسٹ کر دی, بٹ ایکچولی ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں روز کی تعداد میں, جو کہ ایسی جگہ پر موجود ہوتے ہیں جہاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگر ایک بندہ یہاں سے چیزیں خرید رہا ہے, ایک بندہ گاڑیوں میں آ کے کہہ رہا ہے کہ 5,000 کم کر دیں, 3,000, مطلب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. سو دس از واٹ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ کہ اسکل سیکھنے میں لوگ جو ہیں اس وقت, امریکہ کی انڈسٹری جو ہے وہ $161 بلین لگائے ہیں انہوں نے پچھلے سال اسکل سیکھنے میں لوگوں نے اپنے اوپر, سیلف لرننگ کے اوپر. تو آپ امیجن کر لیں ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, ہم اس کو عجیب سے نام دیتے ہیں, منجن سیلرز کہتے ہیں لوگ. رائٹ. سر لوگ کہتے ہیں جی مارکیٹ میں سیچوریشن بہت ہے, کوئی بھی فیلڈ ہے, امیزون ہے, ویب ڈیولپر ہے, کوئی بھی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی سیچوریشن ہے, اب تو یہ کام ختم ہو گیا, تو اب ہم کہاں جائیں؟ تو ہم لوگوں کو کیا راستہ دکھائیں گے, کہاں پہ جائیں؟ کیا سیچوریشن ہے یا لوگوں کی اپنی کوتاہی ہے؟ سیچوریشن ان کے مائنڈ میں ہے. اصل میں کمپٹیشن جو ہے, میں سمجھتا ہوں جس چیز میں کمپٹیشن ہو اس چیز کی ہی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. آپ پوچھ لیں اس وقت, اگر میں پوچھوں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جرمنی کے اندر ہیلتھ کی پروڈکٹس لانچ کر سکتے ہیں, جاپان کے اندر اس وقت فٹنس ریلیٹڈ پروڈکٹس لانچ کر سکتے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیٹس برانڈس بنایا ہوا ہے فرانس کے اندر, رائٹ. 21 مارکیٹ پلیسز ہیں نا, پوری دنیا 200 سے زیادہ ملک ہیں. آپ یہ بتائیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایکسپرٹ ہیں اس وقت اکاؤنٹ ری انسٹیٹ کرنے کے, کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ والمارٹ کے اوپر اس وقت رینک کر سکتے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ شاپیفائی میں, آپ فن لینڈ کے اندر پروڈکٹ لانچنگ کے ایکسپرٹ ہیں. تو مطلب اٹس ناٹ جسٹ کہ ایک چیز سیکھ لیا اور وہی ساری زندگی رہنے. ہمارے پاس کتنے ایسے لوگ آتے ہیں جو شاپیفائی سیکھتے ہیں, کرتے ہیں امیزون ہے, کرتے ہیں امیزون سیکھا ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کسی اور طرف جاتے ہیں. تو یہ ایک ویژن ہے جو کہ آپ نے سیکھنا ہے. مطلب آپ اپنی ہی ایگزامپل لے لیں, رائٹ. تو آپ ایک امیزون سیلر تھے, رائٹ, ساتھ ساتھ آپ نے یہ آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ تھا اور آج آپ بہت فیمس پوڈ کاسٹر ہیں, رائٹ. جو کہ آپ کو یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا تھا کہ یار آپ سیچوریٹڈ فیلڈ ہے, بٹ یو فاؤنڈ یور اون وے. بہت سارے پوڈ کاسٹر آلریڈی موجود ہیں مارکیٹ میں, بٹ یو فاؤنڈ یور اون وے اینڈ یو تھاٹ آؤٹ آف دا باکس اینڈ دین بیکم ایکچولی پرومیننٹ ان دا مارکیٹس. لیکن اسی طرح سے لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ ان کی کس طرح سے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جانی چاہیے, نہ کہ وہ ریٹ ریس کے پیچھے, ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو فیلڈ کوئی بھی میں سمجھتا ہوں سیچوریٹڈ نہیں ہوتی, اسکوپ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. یہ صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس سے کس طرح سے, اس کا مٹی بیچنا آتی ہے, مٹی بھی بیچ لیں گے لیکن بیچنا آتا ہو.